مجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم أولئك هم الفاسقون. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو مسلمان بنایا. ہم تمام انسانوں میں سے ہم پر اپنا خاص فضل و احسان فرما کر کے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں اہل توحید کے گھر ہماری تخلیق فرمائی. رب العالمین کا بے شمار فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمارے اوپر اور بھی بہت سے ان گنت احسانات کیے. ان میں سب سے بہترین اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں امت محمدیہ ہونے کا شرف بخشا. درود و سلام و تمام نبیوں پر، خصوصاً سید المرسلین امام الکائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین اکرام، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ مجھے حق بات کہنے کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر جمعے کے اندر دروس کے اندر سنتے ہیں، لیکن سننے کے بعد عمل نہیں ہو رہا ہے. میرے بھائیو یاد رکھنا، اگر ہم نے عمل نہیں کیا سننے کے باوجود تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہ جہنم ہے، سب کو معلوم ہے. اس کے باوجود ہمارے اندر عمل کی کوئی بو نہیں پائی جا رہی ہے، کوئی خوشبو نہیں پائی جا رہی ہے عمل کی. بس ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں. تو آج دیکھتے ہیں، آج جو باتیں بیان کریں گے اس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد اس کے مطابق اپنے آپ کو تولنا ہے کہ واقعی کیا ہم اس کے اندر شامل ہیں. تو وہ چیز کیا ہے؟ اور بہت زبردست چیز ہے، اور یہ چیز اکثر مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ چیز انسان کو شرک سے زیادہ عذاب میں مسلط کر دینے والی چیز ہے. ایک مشرک ہے، اس کا عذاب کم ہے، لیکن جو شخص یہ گناہ کے اندر ان چیزوں کے اندر پایا گیا اس کا گناہ اس کا عذاب مشرک کے عذاب سے بھی زیادہ ہے. وہ چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر وہ ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا. تو وہ لوگ کون ہیں؟ منافق، جس کی وجہ سے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. ان منافقوں کی وجہ سے پوری دنیا کے اسلام کے ماننے والوں کو سب سے زیادہ اگر نقصان پہنچا ہے تو ان منافقین سے پہنچا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر اگر ہم مسلمانوں پر کسی وجہ سے تکلیفیں آئی ہیں، پریشانی لاحق ہوئی ہے تو ان منافقوں کی وجہ سے لاحق ہوئی ہے. ہمارے محلے کے اندر، ہماری مسجدوں کے اندر، ہمارے مدارس اسلامیہ کے اندر، ہمارے اداروں کے اندر، ہمارے دینی قلعوں کے اندر اگر کسی وجہ سے پھوٹ پڑی ہے، مسلمانوں کے درمیان کسی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہے، انتشار پیدا ہوا ہے، ان منافقوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. بظاہر میں منافق لگیں گے
کہ ہم سب سے بڑے متقی ہیں، سب سے بڑے اللہ والے ہیں، سب سے بڑے مسلمان ہیں، سب سے بڑے مومن ہیں، سب سے بڑے تہجد گزار ہیں، سب سے بڑے نمازی ہیں، سب سے بڑے حاجی ہیں، سب سے بڑے زکاتی ہیں، سب سے بڑے نفلی عبادت کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ روزے رکھنے والے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی فریاد رسی کرنے والے ہیں. لیکن یاد رکھا انہیں منافقین کی وجہ سے سب سے زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر نقصان پہنچنے والا. اللہ رب العالمین نے خود فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافقین مرد اور منافقین عورتیں ایک دوسرے کے معاون مددگار ہیں. کیا کرتے ہیں لوگ؟ کرتے کیا؟ ان کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر. یہ لوگ برائی کا حکم دیتے ہیں. منافقین لوگ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں. اللہ نے تو یأمرون بالمعروف، یہ اس کے الٹا کرتے ہیں. اللہ نے حکم دیا یأمرون بالمعروف، بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر، برے کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں. کون لوگ؟ منافقین لوگ. ان کو کہو دعا کا ٹائم نہیں ہے، دعا مانگو، بولو دعا کا ٹائم نہیں ہے. یأمرون بالمنکر، یہ لوگ برائی کے کرنے کو انجام دیتے اور انجام دینے کے ساتھ اس کا حکم بھی دیتے. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور یہ لوگ اچھی اور بھلے کام کرنے سے روکتے ہیں، اور اللہ نے تو اچھے اور بھلے کام کرنے کا حکم دیا ہے. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی باز رہتے، رکے رہتے. نسوا اللہ، اللہ رب العالمین کو بھلا دینے والے. سب سے پہلی چیز کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو برائی کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور پورے معاشرے کو برباد کرنے میں سب سے بڑا کام اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو ان منافقوں کا ہو سکتا ہے. کس وجہ سے؟ یہ لوگ بری باتوں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں. مثال کے طور پر میرے بھائیوں، کسی کے اوپر دانا دشنی نہیں ہے. یہ مت کہا کرو کہ مولانا صاحب نے آج ہمارے اوپر کہہ دیا. نہیں، مولانا صاحب آپ کے دشمن نہیں ہے. قرآن و حدیث کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو بتا کر کے آپ کو جہنم سے بچانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں مولانا صاحب. مولانا صاحب کو دوست مت دیا کرو. اللہ کی قسم کل تم ہی لوگ اللہ کے یہاں پر کہو گے اللہ یہ عالم تھا، جاننے والا تھا، اللہ تو نے اس کو علم دیا تھا، لیکن اس نے ہمیں جہنم کی عذاب سے بتایا نہیں تھا، جہنم کی ہولناکیوں سے ہمیں آگاہ نہیں کیا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو آج تول لینا. یہ منافقین لوگ کون ہیں؟ جو لوگ برائی کے کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی کچھ برائیاں ہم اپنے گھروں سے شروع کرتے ہیں. وہ برائی کیا ہے؟ سب سے پہلی برائی جو ہوتی ہے ہمارے بچوں کے تعلق سے ہے. وہ برائی کیا ہے؟ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ہماری اولاد بگڑ رہی ہے، ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے، ہماری بیٹیاں ہمارے ہاتھوں سے دور جا رہی ہیں، ہماری بیٹیاں ہماری ناکیں کٹوا رہی ہیں. وہ بیٹیاں جن کو ہم 20 سال تک پالتے پوستے ہیں، ماں باپ اچھے طریقے سے پرورش اگر نہیں کرتے تو میرے بھائیوں آخر میں جوانی کے عالم میں ماں باپ کو ناک کٹوانی پڑتی ہے. ماں باپ وہ کام نہیں کر سکتے کہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا حکم دے. کیوں؟ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر، بری باتوں کا، برے کاموں کا حکم دیتے ہیں. وہ کیسے؟ ہماری اور آپ کی بیٹی ابھی بچپن ہی سے لباس وغیرہ پہننے کا جو آپ نے حکم دیا ہے، اس کا بچپن ہی سے جو لباس پہنایا جا رہا ہے اس کو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف پہنایا جا رہا ہے. آج یہ چال ہے یہ منافقوں کی کہ مسلمانوں کے علاقے میں جا کر کے ہاف کپڑے لڑکیوں کے، لیڈیز کے لائے جائیں اور ان کو فروخت کیا جائے. یہ منافقوں کی چال ہے. پھر وہی شوق میری
میری بیٹی کو، میری بہن کو، میری لاڈلی کو، میری لخت جگر کو آگے چل کر کے وہی شوق چڑھتا ہے. تھوڑی سی عمر بڑی، اس کو جیسے برقعے کے لیے کہا گیا، فل کپڑے پہننے کے لیے کہا گیا، نہیں مانا. کیوں؟ بچپن سے تم نے اس کو جو حکم دیا تھا بیٹا یہ کپڑا پہن. پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر اس کو ایک حکم اور دے دیا، بیٹا بچپن ہی سے اس کو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہ دے کر کے تم نے ایسے اسکولوں میں، ایسے کالجوں میں، ایسی یونیورسٹیوں میں ان کا ایڈمیشن کرایا، داخلہ کرایا کہ جس کے بعد تمہاری اولاد، تمہاری بیٹیاں تمہارے منہ پر لات رکھ کر کے، تمہارے چہرے پر لات رکھ کر کے، تمہارے منہ پر تھوک کر کے تمہارے گھر سے بھاگنے کا انتظام بھی کر لیتی ہے. کبھی سوچا ہے مولوی صاحب آج کیا بول رہے؟ نہیں میرے بھائیوں، جاگو. آج پورے ہندوستان کے اندر مسلمان بیٹیوں کو کس طریقے سے غیر مسلموں نے اپنے شکنجے میں جما رکھا ہے اور مسلم لڑکیوں کو اپنے ساتھ میں بھگانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. مسلمان بچیوں کو اپنے ساتھ میں لے جا کر کے اللہ کی قسم ان کا دھرم چینج کروا کر کے ان کو ہندو بنا رہے ہیں. کہاں سو رہے ہیں؟ کس چکر میں؟ ایک چیز بتاؤ، یہ مدارس اسلامیہ کے اندر پڑھنے والے جو طلبہ و طالبات ہیں، اگر ان میں سے جو حافظ ہیں، اگر ان حافظوں میں سے ہر ایک کو سرکار یہ کہے ان سب حافظوں کو سرکاری ڈگری دی جائے گی، سرکاری نوکری دی جائے گی، تو حقیقت مانیے ہر گھر میں لوگ حافظ قرآن بنانا شروع کر دیں گے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں میں. آپ آزما کر کے دیکھ لیں. حکومت سے کہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر جو حافظ ہے ان کے لیے سرکاری نوکری کا انتظام کیا جائے. آج ہر گھر کے اندر ایک نہیں، دو دو، تین تین، ہر بچے کو حافظ قرآن بنا دیا جائے گا. کیوں میرے بھائیوں؟ کہاں جا رہے ہو؟ اور وہی اللہ رب العالمین نے تو خود فرما دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھلائے. میرے رب نے جس کو سب سے بہتر ہونے کی گارنٹی دے دی، اس سے بہتر میرے بھائیوں کوئی نہیں ہو سکتا. کہنے کا مطلب یہ ہے میری بٹی، میری بچی، میری بیٹی 11-12 سال کے بعد کہاں ایڈمیشن لے رہی ہے، اس کو بھی کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے کوئی واقفیت نہیں. وہ جانتی نہیں اللہ کے رسول کا نام کیا ہے، ان کے خاندان کا نام کیا ہے. میرے رسول کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے، میرے رسول کو جس طریقے سے لعن طعن کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کس طریقے سے طعن و تشنیع کا شکار بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں کہ کیا سچ ہے، کیا حقیقت ہے. میرے بھائیوں آج میری بچی وہی آگے پڑھ کر کے ڈگری حاصل کر کے آگے چل کر کے کسی سے عشق کر لیتی ہے، اور اس عشق کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آپ کے منہ پر لات رکھ کر کے میری اور آپ کی بچی آپ کے گھر سے فرار ہو جاتی ہے. پھر کیا کرو گے؟ مٹھائیاں بانٹو گے؟ ابھی آپ نے کبھی سنا کسی کی بیٹی بھاگی اس نے مٹھائی تقسیم کی ہو؟ اپنے گریبانوں میں جا کر مسلمانوں صرف عالموں کے پیچھے نہ پڑو، اپنے آپ کو دیکھو. آپ کا گھر میرے بھائیوں جس طریقے سے ہم عالموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حافظوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نیک لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جتنی سخت نگاہ تم نے عالموں کے پیچھے لگائے رکھی ہے نا، اللہ کی قسم اگر آپ نے، میں نے اپنی بیٹیوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے لڑکوں پر اتنی بہترین اور کڑی سخت نگرانی کی ہوتی، آج میرا بیٹا کبھی ATM مارنے میں نہ جاتا، میرا بیٹا چوری میں نہ جاتا، میرا بیٹا لڑائی جھگڑے میں نہ جاتا، میرا بچہ شراب نوشی میں نہ جاتا، میری بیٹی گھر سے نہ بھاگتی، میری بیٹی آج ناک نہ کٹاتی. میرے بھائیوں اپنے آپ کو دیکھو، پہلے اپنے بچوں پر نگرانی رکھو، اپنے بچوں پر. میرے اور آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں کسی کو مت دیکھو، کون کیا کر رہا ہے، پہلے اپنے گھر کی نگرانی کرو، دوسرے کے بارے میں نہ سوچو کہ کون کیا کر رہا ہے. نہیں، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم. یہ لوگ جو برائی کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، یہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے مومنین کے درمیان بے حیائی کو پھیلایا جائے. لهم عذاب اليم. اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے. کن لوگوں کے لیے؟ انداز لگا لیجیے. منافقین آ گئے. ایک منافق کی یہ قسم ہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور یہ لوگ اچھے کاموں کے کرنے سے روکتے ہیں.
وہ کس طریقے سے روکتے ہیں؟ کوئی شخص نماز پڑھنے جا رہا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے، کہاں جا رہے ہو بھائی صاحب؟ نماز پڑھ رہے، کیا کرو گے نماز پڑھنے سے؟ اب اس کے دماغ میں الٹی سیدھی چیزیں ڈال دی، ارے یہ تو بڑے چھوٹے لوگوں کا کام ہے، آپ تو پیسے والے، اللہ نے دیا، کہاں جا؟ کوئی بیچارہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق شادی بیاہ کرنے جا رہا ہے، یأمرون وینہون عن المعروف وینہون عن المعروف، یہ منافقین ہے جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے کو روک رہے ہیں۔ ارے کیا کر رہے ہو تم؟ ایسی شادی کرو گے؟ ارے لوگ کیا تانے دیں گے؟ ارے رسم و رواج ہے، معاشرے میں چل رہا ہے، لین دین چل رہا ہے، برات میں جب تک 300-400 لوگ نہیں جانے کے برات نہیں مانی جائے گی۔ اپنے آپ کو چیک کرو، اور مسلمانوں منافقین کے درجے میں ہے ایسے لوگ۔ اللہ نے فرما دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اللہ اکبر! شرک کرنے والے لوگ بھی جہنم سے اونچے ہوں گے، منافقین سے اونچے طبقے میں ہوں گے، لیکن منافقین لوگ جہنم کا جو سب سے نیچا درجہ، اے اللہ اکبر، اس میں جائیں گے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک جاتے ہیں، نہیں خرچ کرتے۔ نسوا اللہ، اللہ کو انہوں نے بھلا دیا ہے منافقوں نے۔ چوتھی چیز، اللہ کو بھلانے والے کون؟ یہ منافقین ہے۔ یقین ہوتا اللہ پر، ایمان ہوتا تو صرف دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے نماز صرف جمعہ کے رمضان المبارک کے مہینے کو نہ پڑھتے، رمضان المبارک کے مہینے میں قیام اللیل نہ کرتے، بلکہ 12 مہینے کے اندر 5 وقت نمازیں باجماعت ادا کرتے۔ نسوا اللہ، اللہ کو بھلا دیا ہے، گناہ کرتے ہو، اللہ کو بھول بیٹھے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، اللہ کو بھول بیٹھے ہو۔ یہ منافقین کی خصلت، یہ 4 خصلتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو سمجھاؤ، بجھاؤ، اپنے آپ کو تولو اور میزان کو سامنے رکھ کر کے کہ واقعی میں کیا ہم لوگ منافقین کے درجے میں جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 من كن فيه خصلة منافقا خالصا، جس شخص کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں گی۔ حالانکہ منافقوں کی بہت ساری خصلتیں ہیں، لیکن جس کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں گی، منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہے، اور جس کے اندر ایک بھی خصلت پائی جائے گی وہ نفاق ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ پہلی چیز کیا ہے میرے بھائیوں؟ چھوڑو، اللہ سے ڈرو۔ ابھی عید کے بعد سے آپ نے سنا نہیں، پڑھا ہوگا کہ کتنے نوجوان لڑکوں کے ایکسیڈنٹ بائک سے ہو رہے ہیں۔ عید سے لے کر کے شوال کی پہلی تاریخ سے لے کر کے آج 17-18 شوال کی تاریخ ہے، 16 تاریخ ہے، آج تک سینکڑوں ایکسیڈنٹ اس ہندوستان کے اندر ہو چکے ہیں۔ موت کا پتہ نہیں۔ منافق کی ایک خصلت بتائی جا رہی ہے، اذا تؤمن خان، اس کو جب امانت دی جاتی ہے نا، اس میں خیانت کرتا ہے۔ کوئی مسلمان اس کو اپنا بھائی سمجھ کر کے کچھ رکھنے کو دیتا ہے، 100 روپے کلو والی چیز اس کو دیتا ہے، یہ اس کو کھا کر کے اس کے بدلے میں 90-80 روپے کلو والی چیز اس کو واپس میں لوٹا۔ کہو اپنا محاسبہ کرو، کس چیز میں ہو؟ امت محمدیہ ہو تو بخش دیے جاؤ گے؟ قرآن پر عمل کیا ہے کبھی؟ نہیں میرے بھائیوں، امت محمدیہ ہو بخش نہیں دیے جاؤ گے۔ عمل شرط ہے، اذا تؤمن خانا، ان کو جب کوئی امانت دی جاتی ہے اس پر خیانت کر بیٹھتے ہیں یہ لوگ۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خیانت نہیں کی، آپ نے یہودیوں کے ساتھ بھی امانت سے بات کی ہے، آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ ایمانداری ستائی ہے، دکھائی ہے۔ بنو اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح،
آج جو تم کو کاٹا جا رہا ہے، تمہیں ناکام کیا جا رہا ہے، تمہیں دیش دروہی جو کہا جا رہا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مسلمان نہیں رہا۔ اللہ کی قسم، مسلمان اگر مسلمان بن جائے تو یہ لوگ جو تمہیں الٹا سیدھا بک رہے ہیں نا، یہ لوگ اپنی زبان پر فوراً لگام لگا لیں گے۔ پہلے کا مسلمان جو تھا، ایک غیر مسلم اس پر بھروسہ کرنے کے لیے اگر اس کے پاس 1 کروڑ روپے اگر کسی کو امانت کے طور پر کسی مسلم پر رکھ دیے جاتے، اس کو بھروسہ تھا مجھے کل اسی طریقے سے اس سے مل جائیں گے۔ لیکن آج تمہارے پر ان غیر مسلموں کو 1 روپے رکھنے کا بھی بھروسہ نہیں رہتا، کیونکہ ہم مسلمان نہیں رہے۔ اپنے آپ کو ڈٹولو، یہ ایک منافق کی پہچان ہے، ایک منافق کی خصلت ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، دوسری بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ سوچو مسلمانوں کتنے لوگ بیٹھے ہو، 200 300 جتنے بھی لوگ بیٹھے ہو، آج تمہیں کاپی پینسل لے کر کے لکھنا چاہیے تھا کہ میں نے کب کون سی کام نہیں کیا، کب کون سا کام انجام دیا ہے۔ یہ جو خصلتیں بتائی جا رہی ہے منافقین کی، کیا میرے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں؟ کبھی میں نے جھوٹ سے باز آیا؟ کبھی ایسا وقت بھی ہوا کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ 100 دن میں کبھی ایسا ہوا کہ میں نے 60 مرتبہ میں نے 1 مرتبہ جھوٹ نہیں بولا؟ تو لو اپنے آپ کو، کہا بھول گئے؟ اللہ کو نہ بھولو، اللہ کی قسم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جھوٹ سے باز آ جاؤ، جھوٹ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ پھر انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو کذاب یعنی انتہائی درجے کا جھوٹا ثابت کر دیا جاتا ہے۔ اس کے کتاب کے اندر وہ لکھ دیا جاتا ہے یہ دنیا کے اندر سب سے بڑا جھوٹا آدمی۔ منافق کی دوسری قسم، گاڑی میں چل رہے ہیں، فون آیا کہاں ہے؟ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ان یہودیوں نے کیا چالیں کھیلی ہے تمہارے ساتھ، اور ان یہودیوں کی چال ہم اپنا رہے ہیں۔ گاڑی میں ہے، ابھی راستے میں ہے، کہاں ہے بھائی صاحب؟ ارے ابھی گھر میں بیٹھے ہوئے تھوڑا کام ہے۔ اللہ اکبر، جھوٹ بولے۔ اللہ نہ کرے وہی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے میرے بھائیو، اللہ نہ کرے وہی گاڑی پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کو خبر ملے کہ اس کو کیا سمجھ جائے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ مجھ سے اس نے جھوٹ بولا تھا، اسی کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ بیٹھے کہیں اور ہے، بتا کہیں اور ہے۔ اور منافقین کی خصلت ہے مسلمانوں، جھوٹ سے باز آؤ۔ اس جھوٹ کی وجہ سے تم نے کتنے گھروں کو برباد کر دیا ہے، اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ کی قسم تم نے رشتے توڑوائے کہ نہیں توڑوائے؟ منافق کی خصلت ہے، غیبت بھی کرتا ہے، حسد بھی کرتا ہے، تکبر بھی کرتا ہے۔ کون منافق؟ عبداللہ ابن ابی کو جانتے ہیں نا، اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ جتنا بہترین انجام دیا، جتنا بہترین اس کے ساتھ بہتری کی اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، یہ منافقوں کا سردار تھا میرے بھائیوں، اس کے ساتھ جتنا بھی اچھا اللہ کے رسول نے کام کیا، لیکن اس منافقین نے، اس ابلیس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اچھے انداز میں جواب نہیں دیا۔ اللہ نے پوری سورت اتاری منافقون، سورت المنافقون جو 28 پارے کے اندر ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ یہ منافقون لوگ جب آپ کے پاس آتے نا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول، آپ تو اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ نقطہ یاد رکھ لیجئے، ایک چیز بتا رہا ہوں اپنے ذہن کے اندر، یہ نقطہ یاد رکھ لیجئے، بہت پیارا نقطہ بتا رہا ہوں میں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کی برائی کرے، نقطہ ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ کے اور میرے سامنے کوئی کسی کی برائی کرے تو سمجھ لیجئے گا کل میری برائی کسی اور کے سامنے ہونے جا رہی ہے۔ کیا بھروسہ ہے ایسے شخص کا جو میرے خلاف ابھی آپ کے سامنے برائی کر رہا ہے کہ زید صاحب ایسے ہیں، اب کل وہی شخص زید صاحب کے سامنے آپ کی برائی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟
یہ نقطہ یاد کر لیجیے. اس لیے کسی کی برائی مت سنو. اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو سمجھ لیجیے اس کے اندر نفاق پایا جا رہا ہے, یہ منافق کے درجے میں جا رہا ہے, منافق کے لسٹ میں گھس رہا ہے. کیا کہتے تھے منافقین لوگ؟ اللہ کے رسول, آپ, ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ گواہی دیتا ہے اے نبی یہ منافقین لوگ یقیناً جھوٹے گئے, جھوٹے مکار ہیں. اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ. یہ لوگ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں. پہچان نا ایک مومن کی, کوئی کتنا بھی جھوٹا آدمی ہو, اگر کوئی شخص مومن کے سامنے قسم کھا لیتا ہے تو مومن بیچارہ مان لیتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ. یہ لوگ اپنی قسموں کو ڈھال بنا رہے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. انہم ساء ما كانوا يعملون, یہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت برا. آج دیکھ لیجیے کچھ لوگ ہیں نا ایسے, آپ کے سامنے ہو, ارے زید بھائی آپ تو کیا کہنے یار, آپ تو بہت اچھے ہو, ایسا ہے ویسا ہے, آپ کی تو ہر جگہ تعریفیں ہو رہی ہیں. ارے زید بھائی آپ سے اچھا کون ہے؟ انہی زید بھائی کے منہ پر یہ کیا کر رہا ہے, کھنجر بھونک رہا ہے پیٹ میں. یاد رکھ لینا جو شخص آپ کے منہ پر زیادہ تعریف آپ کی کر رہا ہے, اللہ کی قسم وہ آپ کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے تعریف کرے, کیونکہ جو آپ کے سامنے تعریف کر رہا ہے نا, کل یہی شخص دوسرے کے سامنے برائی کرنے والا ہے. لکھ لیجیے, زبان پہ رام رام بغل میں چھری, یہ منافق کی علامت ہے. مسلمانوں بچو, اپنے آپ کو بچاؤ. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین کا جو ٹھکانہ ہے اللہ نے فرمایا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگے. منافق کی علامت ہے, خوشی اس سے دیکھی نہیں جاتی. تیسری چیز, ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. منافقین لوگ جو سمجھ رہے ہیں نا اللہ کو دھوکہ دے, بلکہ اللہ رب العالمین ان کے دھوکے کی وجہ سے ان کو بدلہ دینے والا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. او مسلمانوں, اپنے آپ کو مومن کہنے والوں, اپنا نام کس لسٹ میں رکھو گے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کرتے ہیں, بڑے سستی کرتے ہیں نماز کے لیے. مومن لوگ, مسلمان لوگ, اللہ والے لوگ, سجدے میں گرنے والے لوگ, اللہ سے ڈرنے والے لوگ, اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ نہیں. مسلمانوں, اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. یہ لوگ جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں. اپنے آپ کو پہچانو مسلمانوں, صرف رمضان کے اندر نماز پڑھنے سے نہیں چلے گا, اللہ کی قسم نہیں چلے گا. ڈرو اللہ سے یار, وہ دور آ چکا ہے. اللہ کے رسول نے تو خود فرمایا کہ قیامت قریب ہے, جب دیکھا جائے گا, تلاش کیا جائے گا قبیلوں کے اندر, خاندانوں کے اندر, قبیلے والوں کے اندر کہ کتنے لوگ خیانت کرنے والے ہیں, اور ان قبیلے والوں میں سے اگر کوئی ایماندار شخص ہوگا تو ہر قبیلے میں سے صرف ایک ایماندار شخص ملے گا. تو سمجھ لینا, صحیح مسلم کی روایت ہے, سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے. آ جاؤ باز, اللہ سب سے پہلے مجھے اور میرے ساتھ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. کب تک ہم یہ سب کرتے رہیں گے؟ کب تک نفاق اپنے اندر پیدا کرتے رہیں گے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, پیارے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ہم مشاہدہ کرتے تھے اس چیز کا, ہم پہچان کرتے تھے. اگر ہمیں پہچاننا ہوتا, پرکھنا ہوتا کہ منافق شخص کون ہے,
تو ہم دیکھ لیتے کہ جو شخص نماز سے پیچھے رہتا وہی شخص نافق رہتا ہے. الحمدللہ ایسے بھی لوگ ہیں, اللہ کا فضل ہے, ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے رمضان مبارک کے اندر قیام کیا تھا, تراویح پڑھی تھی. آج الحمدللہ سبحان اللہ وہ لوگ غائب ہیں. کہاں ہیں؟ کہاں ہو؟ ڈرو, اللہ کی قسم صرف رمضان عبادت کے لیے نہیں آیا ہے, اللہ نے اور مہینے بھی رکھے ہیں. میرے بھائیو, صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھو, وہ لوگ نفاق کس کو کہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے, یہ عمر وہ عمر تھے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا لو کان نبی لکان بعد عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. وہ عمر جس کو میرے نبی نے اللہ سے مانگا تھا, وہ عمر جس کی وجہ سے شراب حرام قرار دی گئی, وہ عمر جس کی وجہ سے مسجد حرام میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ملی, وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے, حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پوچھتے ہیں, اے حذیفہ آپ تو اللہ کے رسول کے رازباز ہو, آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رہتے ہو, اچھا یہ بتاؤ اس دن جو اللہ کے رسول نے آپ کو منافقوں کے نام بتائے تھے یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے, اے عمر بتاؤ کیا ان منافقوں کے ناموں میں, ان منافقین کی لسٹ میں میرا بھی نام ہے؟ اللہ اکبر, کیا فکر تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھ رہے, کیا ان منافقین کی لسٹ میں میرا بھی نام ہے؟ نہیں. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی, دیکھیے امانت پہ خیانت کرنا آج ہمارا پیشہ بن چکا ہے, ملک کا پیشہ بن چکا ہے. اگر ملک کے اندر امانت پہ خیانت نہ کی جائے, آج اللہ کی قسم اس ہندوستان کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں بلکہ ایک بھی ہندوستانی انسان کا بچہ بھوکا نہیں مر سکتا. ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے, حکومت ہے. بیوی نے کہا اے میرے سرتاج, اے میرے شوہر, آج کچھ میٹھی چیز کھانے کا حکم دل کر رہا ہے. اے میرے شوہر, کچھ میٹھی چیز کو اپنے اندر لے جانے کا دل کر رہا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میری بیوی, آج میرے پاس کوئی بھی میٹھی چیز نہیں, میرے پاس اتنا وظیفہ نہیں ملتا, مجھے حکومت کی طرف سے اتنا وظیفہ نہیں ملتا, اتنے روپیے نہیں ملتے, اتنا مال نہیں ملتا کہ میں تجھے الگ سے کچھ میٹھی چیز کھلا سکوں. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خلیفہ ہے, ایک خلیفہ ہے, ایک حکومت چلانے والے آدمی ہیں. ابو بکر صدیق کی بیوی نے کیا کیا, کچھ روزانہ کا سامان جو وظیفے میں سے ملتا اس میں سے تھوڑا تھوڑا اکٹھا کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد کچھ سامان زیادہ ہو گیا اور اس کو بیچنے کے بعد اس سے کچھ قیمت آئی اور قیمت لانے کے بعد مٹھائی بنانے کا سامان آ گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا. ابو بکر صدیق نے پوچھا اے میری بیوی, میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ملتا, اتنا روپیہ نہیں ملتا, اتنے درہم و دینار نہیں ملتے, اتنا ناج نہیں ملتا, اتنا ناج میرے پاس نہیں آتا, تو نہیں مٹھائی کہاں سے خریدی ہے؟ کہا میرے شوہر یہ مٹھائی جو میں نے خریدی ہے اس کا جو راستہ ہے, اس کی جو مین وجہ ہے کہ میں روزانہ کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا جمع کر لیا کرتی تھی, تھوڑا تھوڑا اکٹھا کر لیا کرتی تھی. کچھ دنوں کے بعد جب یہ اناج زیادہ ہو گیا میں نے اس کو مارکیٹ میں فروخت کر دیا اور فروخت کرنے کے بعد اس کے بدلے میں میں نے میٹھی چیز کو لے آیا. ابو بکر نے حکم دیا, وزیر کو حکم دیا, کہا ادھر آؤ, میرے گھر کے اندر جو اتنا سامان میری بیوی نے اتنے دنوں میں اکٹھا کیا ہے اس کو لے جا کر کے اسی میں جا کر کے جمع کر دو, کیونکہ آج کے بعد اتنا راشن میرے گھر کا تمہیں کاٹ دینا ہے, اس لیے کہ اتنے کم میں بھی میرے گھر کا خرچہ چل جاتا ہے. نہیں کہاں ہے حکومت والے, ایسا سوال تو کرو. ابو بکر جیسا, ابو بکر یہ صحابہ اکرام مسلمانوں پر جو الٹے سیدھے الزام لگا رہے ہیں ان سے سوال تو کرو, اسٹوری پڑھو.
ان جاہلوں سے ان کو یہ پتہ نہیں ابو بکر جو اسلام کے شہدائی ہے، اسلام پر مر مٹنے والا ایک اللہ کا ایک ایسا بندہ ہے جو تمام رسولوں کے بعد نبیوں کے بعد سب سے بہترین انسان اس دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق ہے۔ اس کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے ان جاہلوں کو بولو ان کی ہسٹری پڑھو اور اس کے بعد اس جیسا کوئی حاکم لا کر کے دکھاؤ، اس جیسا کوئی خلیفہ لا کر کے دکھاؤ۔ میرے بھائیو، آج کتنی عمارت میں خیانت کی جا رہی ہے، غریبوں کا پیسہ بھی ٹیکس میں جا رہا ہے، مڈل لوگوں کا بھی پیسہ ٹیکس میں جا رہا ہے، امیروں کا پیسہ بھی ٹیکس میں جا رہا ہے، سب کہاں جا رہا ہے؟ سب خیانت ہو رہی ہے، اربوں خربوں روپے میں خیانت کی جا رہی ہے۔ آج پورا ہندوستان بہت پیچھے جا چکا ہے۔ مسلمانوں کہاں ہو؟ تمہیں کچھ پتا نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا، اللہ سے دعائیں کرنی ہوگی کہ کہیں ہمارے اندر منافقت تو نہیں پائی جاتی، ہمارے اندر نفاق تو نہیں پایا جاتا، ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، حسد تو نہیں کرتے، غیبتیں تو نہیں کرتے، گھمنڈ تو نہیں کرتے، برائیاں تو نہیں کرتے، لڑاتے تو نہیں ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجْرًا، لڑائی کے وقت گالی گلوچ تو نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، آج ایک رسم بن چکی ہے، ایک رواج بن چکا ہے کس چیز کا؟ جب کوئی کسی سے ملاقات کرتا ہے، ملتا ہے، اپنے دوست سے، اپنے بھائی سے، تو سب سے پہلے گالی دے کر کے اس کا حال چال پوچھتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرًا، اللہ کی قسم یہ اللہ کے رسول نے ایک خصلت بتا دی، ایک نشانی بتا دی، جب کوئی کسی سے ملے گا تو سمجھ لینا یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ جب گالی دے اپنے آپ کو سمجھ لینا تم کتنے بڑے پکے مسلمان ہو۔ میرے بھائیوں، اور اس آیت کریمہ کو بھی یاد رکھنا، بار بار یاد دہانی کرا رہا ہوں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کا سب سے نچلا طبقہ جو ہے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، منافق شخص گالی دیتا ہے، مومن گالی نہیں دیا کرتا، مومن اللہ والا ہوتا ہے، مومن اپنی زبان سے اچھی باتیں کہتا ہے، اچھے حالات اپنی زبان سے بیان کرتا ہے۔ منافق کا کام ہے گالی گلوچ کرنا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرًا، میرے بھائیوں اپنے آپ کو تولو، وقت بہت کم ہے، اللہ کی قسم ہمیں آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، کہیں یہ چیز ہمارے اندر پائی گئی۔ ویسے تو اس کی منافقت کی سینکڑوں نشانیاں ہیں، سینکڑوں خصلتیں ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ سے ہم یہی دعا کریں گے رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اس نفاق، اس منافقت سے اللہ تو ہمیں محفوظ فرما۔ مسلمانوں، اس منافقوں نے، ان دنیا والوں نے جو اسلام کے اندر داخل ہونے کے باوجود انہوں نے سب سے بڑا نقصان اہل توحید کو پہنچایا ہے، اللہ والوں کو پہنچایا ہے، کتاب اللہ والوں کو پہنچایا ہے، جو لوگ صحیح معنوں میں اہل الحدیث ہیں، ان منافقوں کی وجہ سے، ان شیعوں کی وجہ سے، ان روافض کی وجہ سے سب سے زیادہ اگر نقصان پہنچا ہے تو ان اہل توحید کو پہنچا ہے۔ یہ لوگ منافق ہیں، منافقوں سے بچو، اپنے آپ کے اندر دیکھو، اپنے معاشرے کے اندر دیکھو، جب بھی ان تمام خصلتوں میں سے کوئی خصلت پائی جائے آپ اس کی نشاندہی کر لیں اور اس کو سمجھائیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں میں سے جو بیچارے ان تمام خصلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تو ان تمام خصلتوں سے انہیں محفوظ فرما۔ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں میں سے جو بیچارے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔